بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش اور خرم ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بائیڈن کے حوالے سے، بائیڈن اور ایران کے تعلقات۔ بائیڈن نے ایک اسپیچ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے اوپر اور پابندیوں کا اطلاق کرنے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کل ایک صبح ایک بریفنگ دی تھی اور ایک رات میں بریفنگ دی ہے، اور جو رات کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے واضح طور پر امریکہ کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ ہم اپنا جوہری پروگرام کسی طور بھی ترک نہیں کریں گے۔ اگر تو امریکہ کو ہم سے تعلق بہتر چاہیے یا روابط میں بحالی چاہیے تو ضرور وہ پھر ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائے۔ اب اس زمن میں بہت سے سوالات گردش کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بائیڈن حکومت اور ان کے اتحادی ممالک کی طرف سے ایران کے اوپر آئے روز پابندیوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ جو ایران کا ٹریڈ اور کہہ لیں کہ آپ بزنس پارٹنر تھا فرانس، جس کی طرف سے ان تمام اتحادیوں کی طرف سے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے JCPOA کا نام دیا گیا تھا۔ ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ JCPOA کیا ہے، کیا ایران کے جوہری پروگرام کو بڑھانے میں روس مدد کر رہا ہے یا پھر چائنا مدد کر رہا ہے، چائنا کس حوالے سے ایران کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے مدد دے رہا ہے۔ پاکستان کا تو ایک اتحادی ہے، مگر اب وہ چائنا ایران کے ساتھ بھی کیا مشترکہ جد و جہد کر رہا ہے تاکہ اس کی اکانومی بھی سیٹلڈ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیا پہ ان تمام باتوں کے اوپر کوئی گفت و شنید نہیں ہو پاتی۔ آج ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ JCPOA کیا ہے۔ JCPOA جو ہے ایک معاہدہ ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ ایران نے کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ہم اپنی جوہری پروگرام کو ریسٹرکٹ کریں گے۔ یہ ایک بیان تھا تاکہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ سینکشنز ہٹیں اور ایران ذرا ایزیلی موو کر سکے اوور آل دا ورلڈ۔ ایران نے بہت ساری پابندیاں فیس کی ہیں، جس میں امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر، اس کی ٹریڈ کے اوپر، اس کے ساتھ دوسرے تعلقات میں جو ہے قطع تعلق کیا، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا۔ مگر ایران کے سپریم لیڈر، کیونکہ جب انقلاب کے بعد جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تو ان کا جب سپریم لیڈر کوئی بات کہہ دے تو پورا ایران اس کے اوپر، خاص طور پہ ایران کی پراکسیز یا ایران کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ انٹرنل انفارمیشن یہ ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنا لی، اس کا ہم نے واضح اشارہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس نے جو ہے نا وہ امریکہ کی نظروں سے بچ کے اپنے اتحادی ممالک کی سپورٹ سے یہ بم بنایا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بیلسٹک میزائلز اس نے کس طریقے سے بنائے، اور اس نے یہ کر دکھایا ہے۔ دوسرا اسلامی ملک ہے جس نے یہ کام کر دکھایا ہے، سعودیہ، تیل کی دولت سے مالا مال، متعدد معدنی ذخائر سے مالا مال، وہ یہ ملک کام نہیں کر پایا، بلکہ وہ تو چرنوں میں بیٹھے ہیں امریکہ کے۔ ایران کا ساتھ دیا ہے نیوکلیئر ری ایکٹر کے بنانے میں روس، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ سن 2015 میں جو JCPOA کا معاہدہ ہوا تھا اس کو جو چلتا رہا، مگر 2018 میں ٹرمپ کی پالیسیوں سے ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس معاہدے سے الگ ہو جائیں گے اور ایران پہ دوبارہ پابندیوں کا اطلاق کر دیں گے، اور مختلف ممالک کی طرف سے بھی پابندیوں کا اطلاق کیا جائے گا، جس میں انہوں نے متعدد عرب ریاستوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی۔ اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ عرب ریاستیں تو ویسے ہی ایران سے قطع تعلق تھیں امریکہ کی دوستی کے حوالے سے، کیونکہ بٹرنگ ان کی سب سے زیادہ ہائی تھی۔ اب ایک طرف ایران، دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے وہ ممالک جو کہ سیدھا کام کرتے رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ فرانس کے ساتھ ایران کے تعلقات بڑے استوار رہے ہیں۔ جب یہ 2015 میں JCPOA ڈیل جب ہوئی ہے، اس وقت پیشکش کی کہ $15 بلین کی آئل ڈیل کی، کہ ایران کو ریلیکسیشن دیا جائے گا، ایران کو فری اسپیس دیا جائے گا، مگر اس ڈیل سے بھی پیچھے ہٹ گیا فرانس امریکہ کے کہنے پہ۔ یہ وہ بات تھی جس کے بعد فرانس نے کہا کہ ایران نے کہا کہ کیا ہمیں دب کر چلنا ہے یا سر اٹھا کر چلنا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو ملک کی عوام بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ عوام میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری قیادت جو ہے وہ سر اٹھا کے چلنے کو ترجیح دے گی یا پھر سر گرا کر۔ آیت اللہ خامنائی کا واضح بیان تھا اس وقت کہ آپ نے، حسن روحانی نے بڑا ایک اسٹانس لیا، قاسم سلیمانی نے اپنے، وہ سپریم لیڈر تھا جن کو ڈرون اٹیک میں مار دیا گیا، ان کی طرف سے یہ پوری ایک جو سپریم کاؤنسل
تھی ان کی، اس میں ان کے جو چیدہ لوگ تھے، رہنما تھے، انہوں نے کہا بس وی ڈونٹ وانٹ اینی ڈیل فرام یو ایس، وی وانٹ ٹو کٹ دا ریلیشنز، وی وانٹ ٹو اسٹیبلش آور نیوکلیئر پروگرام، دس از دا مین اسٹانس. یہ جو لائن تھی نا، یہ لائن ایران کو جوہری پروگرام کی تکمیل تک لے کے گئی. اور آج ہم نے دیکھا کہ ایران جوہری پروگرام کی تکمیل میں کہاں تک جا چکا ہے. اس پروگرام میں بہت سے ممالک نے ایران کی سپورٹ، روس نے بہت سپورٹ کی، چائنا نے بزنس ریلیشنز، آپ کو جو سپورٹ لائن تھی وہ اس نے بہت زیادہ وہ دیا ہے، جو یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے چیز چاہیے تھی، نوکس کے حوالے سے جو چیزیں چاہیے تھیں، جوہری بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے جتنے ساز و سامان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ چائنا نے پوری کی ہے. ساؤتھ کوریا اس میں آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نئے بلاک میں کتنے کام آ سکتے. اس وقت سیریا میں جو جاری جنگ ہے، جس میں حوثیوں کو پشت بنائی ہے ایران کی، اب امریکہ خائف ہے کہ امریکہ کو یہ چیز معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جوہری ہتھیار ٹیسٹ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں ٹیسٹ کر دے، ہو سکتا ہے سیریا میں ٹیسٹ کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ میں ہی ٹیسٹ کر دے. اور اس کا بہت ایزی ٹریڈ روٹ ہے، آئل کے شپمنٹس میں جا سکتی ہیں چیزیں. یہ تو وہ ذرائع ہیں جس کے بعد امریکہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ پاکستان جتنے اور نیوکلیئر ریاستیں ہیں وہ تو قابو میں آ سکتی ہیں ان کی بڑبونگیوں پہ، مگر ایران نے سر اٹھا کر جیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی پابندیوں کا اطلاق کیا جائے، مگر ایران اپنا سخت موقف اختیار کر کے رکھتا ہے، اور اسی سخت موقف کی وجہ سے آج وہ دنیا میں ایک الگ اہمیت کا حامل ہے. متعدد ممالک کی طرف سے اس کے اوپر سینکشنز امپلیمنٹ ہیں، مگر آپ دیکھ لیں کام کر رہے ہیں. وہ ہر طرح کی چیزوں میں وہ فوکسڈ ہے، چاہے آپ ان کو سیاسی بنیادوں پہ دیکھیں، چاہے آپ ان کی اپنی اسٹریٹجک موومنٹس پہ دیکھیں، چاہے آپ سعودیہ کے ساتھ انہوں نے ماسک کھولا ہوا ہے. سیریا میں جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ، سعودیہ ایک الائے ہیں اور ایران اکیلا کھڑا ہے. وہاں پر تو روس کی پینیٹریشن نہیں ہے، تو پھر کیسے کر رہا ہے؟ ایران خود یہ کام کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کی حالیہ خارجہ پالیسی اور حالیہ بیان کے اوپر ایران کا جو اسٹانس ہے، وہاں پر اب بائیڈن کیا امپلیمنٹ کرتا ہے. کیا روابط کی بحالی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، یا پھر وہی سخت موقف اختیار کیا جائے گا جو کہ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا. اور ٹرمپ کی طرف سے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ محمد بن سلمان نے ان کو جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کیا یا آرزو کی. ڈکٹیٹ تو نہیں ہو سکتا سعودیہ کی طرف سے امریکہ کو، مگر آرزو ضرور ہو سکتی ہے. محمد بن سلمان کی طرف سے آرزو یہ ظاہر کی گئی تھی کہ اگر آپ ایران کے اوپر سینکشنز یا ایران کے اوپر پابندیاں امپلیمنٹ کریں گے تو ہماری طرف سے روابط کی بحالی میں بہت ساری آسانی ہوگی. تو یہ وہ بات تھی جس کے بعد ٹرمپ نے امپلیمنٹیشن کی، اور اس امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک بات جا چکی. اور یہ وہ بات ہے کہ سعودیہ اب آج دیکھ لیں کہ وہ خود اس کو اپنی فکر اور اس کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں، کیونکہ بائیڈن نے اقتدار میں آتے ہی پاسا پلٹ دیا. بازی ایسی پلٹی ہے کہ جس کے بعد چال جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری چال ایران کے ہاتھ میں، اور جو اس کے ہواری دے وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھتے تکتے رہ گئے ہیں. اور روس، چائنا، پاکستان، ان تمام ممالک نے ایران کو مضبوط بھی کر دیا. تو اب یہ مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک الگ گٹھ جوڑ کی طرف آ رہے ہیں. اور ترکی اس وقت تو ٹرین روٹ سروس جب شروع ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ ترکی کا کیا لیول. جو ترکی نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈیل کی ہے، وہ دیکھیں آپ کہاں تک جاتی ہے. جو 2009 میں ٹرین روٹ سروس تھی جس کو بند کرا دیا گیا 2011 میں، اب وہ دوبارہ اوپن ہو رہی ہے 2021 کے آخر سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی پیک 9 پر جاتا ہے. ایران کا اشتراک اس پورے علاقے کو کتنا مضبوط کرتا ہے. ترکی کی سپورٹ دفاعی لحاظ سے کس حد تک مضبوطی کا باعث بنتی ہے، اور چائنا اکانومی بوسٹر. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا تجزیہ غلط ہو. اگر غلط آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور کامنٹ میں آگاہ کریں، اور ہمیں یوٹیوب کے اوپر لائک ضرور کریں. شکریہ.